مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تک ہمارے آقا مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما کی گود میں تھے تو دونوں جانب سے رسول پاک دودھ پیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت آمینہ کی گود سے حضرت حلیمہ نے اپنی گود میں لیا اور لینے کے بعد جیسی اپنی جھوپڑی میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد جیسی دودھ پلایا تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائیں جانب سے دودھ پیا، دائیں جانب سے. اور سائنس یہ پروف کرتا ہے کہ عورت کی دائیں چھاتی میں دودھ کم ہوتا ہے، بائیں چھاتی میں دودھ زیادہ ہوتا ہے. مصطفیٰ نے کم والی جانب سے دودھ پیا، زیادہ والی جانب جس طرح زیادہ دودھ ہوتا ہے، جس طرف زیادہ دودھ ہوتا ہے اس جانب کو چھوڑ دیا، کم والی جانب سے، کم والی سائڈ سے دودھ پیا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو عالم تصور میں جواب ملتا ہے، اے سوال کرنے والا، میں نے ایک جانب سے دودھ پیا، ایک جانب سے چھوڑ دیا. سائنس یہ پروف کرتا ہے کہ جب تک ماں اپنے بچے کو دونوں جانب کا دودھ نہیں پلا دیتی تو اس کو سکون قلبی حاصل نہیں ہوتی، اس کو اطمینان و سکون نہیں ملتا. اور جب تک بچہ بھی دونوں جانب سے دودھ نہ پی لے اس کو بھی سکون نہیں ملتا. لیکن محمد عربی نے دونوں جانب سے دودھ نہ پیا، ایک جانب سے دودھ پیا، وہ بھی کم والی جانب سے، ایک جانب کو چھوڑ دیا، کم والی جانب سے دودھ پیا. عالم تصور میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو جواب ملتا ہے عالم تصور میں، اے سوال کرنے والا، جب تک میں اپنی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا دونوں جانب سے دودھ پیا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کی گود میں آیا اور آنے کے بعد جیسے ہی میں نے دودھ پیا تو ایک جانب سے دودھ پیا، ایک جانب کو چھوڑ دیا، وہ بھی کم والی جانب سے دودھ پیا. یا رسول اللہ یہ کیوں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ میرا ایک رضائی بھائی عبداللہ بھی تھا، ایک جانب سے میں نے دودھ پیا، دوسری جانب سے میں نے اپنی رضائی بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے. کم والی جانب سے میں نے دودھ پی لیا اور زیادہ والی جانب کو اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے. انصاف کا جو پیغام مصطفیٰ نے بچپن کے عالم میں دیا ہے، ابھی مصطفیٰ کی 62 سالہ زندگی کو ایک جانب رکھو، صرف بچپن کے ایک سال کو اٹھا کر کے دیکھو اور اس ایک سال کی ادا کو، بچپن کی ادا جو کہ مصطفیٰ اپنی قوم کو، جو کہ مصطفیٰ اپنی امت کو انصاف کا، عدل کا پیغام دے رہے ہیں، اس عدل کے پیغام کو اگر آج پورے ہندوستان میں آپ رائج کر دو، اگر اس مصطفیٰ کی اس ادا کو اگر آپ لوگ کی شکل دے دو، قانون کی شکل دے دو، اگر آپ اس کو ہندوستان میں رائج کر دو تو سنو، آج ہندوستان کے اندر آپ کو قتل غارت گری کے بازار گرم نظر نہیں آئیں گے، بلکہ دنیا بھر میں انصاف نظر آئے گا، دنیا بھر میں آپ کو سکون نظر آئے گا. آج لوگ اسلام پر انگشتمائی کرتے ہیں، آج لوگ محمد عربی پر انگشتمائی کرتے ہیں. آپ مصطفیٰ کی ذات پر بھونکنے والے لوگوں کو یہ چیلنج ہے، مصطفیٰ کی ذات پر جو بھونکتے ہیں، ان کی ذات پر جو انگشتمائی کرتے ہیں، مصطفیٰ کی بچپن کی ادا کو آپ اپنے یہاں پر رائج کر دو، قانون کی شکل دے دو. انشاءاللہ ہمیں فخر ہے ہمارے آقا کی، اگر آپ نے بچپن کی ادا کو ہی اگر قانون کی شکل دے دی تو انشاءاللہ انقلاب برپا ہو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے جوانوں، بڑے پیغامات دیے ہیں مصطفیٰ نے اور بچپن ہی سے پیغامات دیے ہیں، کبھی انصاف کا، کبھی سخاوت کا، کبھی عدالت کا، کبھی دریا دلی کا. وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کا بینیفٹ بہت ہے. اگر آپ سخی بنتے ہو، اگر آپ دریا دل بنتے ہو، اگر آپ نثار کرنے والے بنتے ہو، اگر لوگوں کی جذبات کو آپ سمجھنے والے بنتے ہو، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے والے بنتے ہو، ان کا ساتھ دیتے ہو تو اس کا بینیفٹ بہت ہے. اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے، سنیے گا، کہ آپ اللہ کے بھی قریب ہو جاؤ گے، آپ جنت کے بھی قریب ہو جاؤ گے، آپ لوگوں کے بھی، زور سے، آپ لوگوں کے بھی قریب ہو جاؤ گے. اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ جہنم سے دور ہو جاؤ.
ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ ہم جنت سے قریب ہو جائیں، ہر ایک چاہتا ہے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ہر ایک چاہتا ہے میرا داخلہ جنت میں ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اب چاہے وہ مولوی ہو، قاری ہو، عالم ہو، فاضل ہو، وکیل ہو، انڈین آرمی کا جوان ہو، پروفیسر ہو، وکیل ہو، جج ہو، ہر ایک چاہتا ہے، ماسٹر ٹیچر، سب کو ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جنت کا حقدار ہو جاؤں۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں سخی بن جاؤ، جنت پانے والے بن جاؤ گے، سخاوت اختیار کر لو، جنت پانے والے بن جاؤ گے، اللہ کو بھی پالو گے، جنت کو بھی پالو گے، لوگوں کو بھی پالو گے، اور جہنم سے خود بخود دور ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جیسے یہ مصطفیٰ آگے بڑھے، یعنی کہ جیسے جیسے عمر بڑھی، حالات بدلتے چلے گئے، مصطفیٰ کے معجزاتوں کا ظہور ہوتا رہا، مصطفیٰ کے معجزات ظاہر ہوتے رہے، لوگ ان کو دیکھتے رہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک معجزہ یہ ہے جو حضرت حلیمہ کی گود میں ہوا، اور بچپن ہی کا عالم ہے، 62 سالہ زندگی ابھی ایک طرف ہے، فرسٹ ایئر کی بات میں کر رہا ہوں، فرسٹ سال کی بات، کہ مصطفیٰ پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں، مصطفیٰ پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں، مصطفیٰ چاند سے کھیل رہے ہیں۔ آج تک چاند کو کسی نے اپنا کھلونا نہیں بنایا، لیکن ہمیں فخر ہے اپنے آقا کی ذات پر، انہوں نے چاند کو کھلونا بچپن میں ہی بنا دیا ہے۔ جو حضرت حلیمہ کی گود میں معجزہ ہوا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں، رسول پاک حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کبھی مصطفیٰ اپنی انگلی کو دائیں کر رہے ہیں، کبھی بائیں کر رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، جدھر مصطفیٰ اپنی انگلی کو چلاتے، دائیں چلاتے دائیں، پورا پچھم اتر دکشن جدھر بھی چلاتے تو چاند ادھر چلتا چلا نظر آتا، چاند ادھر جھک جاتا۔ مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے چاند دوڑ رہا ہے، اور میرے ذہن میں یہ شعر دوڑ رہا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔